نہیں. اوپر جائے نا آسمان کے اوپر، وہاں کچھ نہیں ملے گا. نہ کوئی کاروبار ملے گا، نہ بزنس ملے گا، نہ گھر بار ملے گا، نہ بیوی بچوں کی جھنجھٹ، کچھ نہیں ہے. صرف عبادت ہے. فرشتے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں، رکوع میں کھڑے، سجدے میں پڑے، بس ذکر و فکر میں، تسبیح تحلیل میں، بس اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی سرگرمی اس کے علاوہ نہیں. مگر زمین پہ یہ سارے بکھڑے. اللہ کی حکمت یہی تھی، انسان کو اسی ماحول میں رکھنا تھا اور رکھ کر پھر ایک آزمائش سے گزارنا تھا، تاکہ انسان اس کشمکش کے ماحول میں، اب یہ کشمکش کا ماحول پیدا ہو گیا، وہ چیز ادھر کھینچ رہی ہے، ادھر کھینچ رہی ہے، مختلف طاقتیں ہیں، مختلف پاورز ہیں، مختلف کششیں جو انسان کو کھینچ رہی ہیں. اب اس میں انسان کو بالکل اپنے آپ کو ہموار کرنا ہے، سیدھا رکھنا ہے. یہ کشمکش انسان کو جھکا رہی ہے، گرا رہی ہے، آڑا ٹیڑھا کر رہی ہے، اور انسان کو بالکل جیسے بعض دفعہ اوندے منہ کر دیتی ہے، الٹ دیتی ہے. جس کو اللہ نے فرمایا یمشی مکبا علی وجہہ، کیا تم نے وہ انسان دیکھا جو سر کے بل چلتا؟ ایسا بھی انسان ہے. وہ اس کشمکش میں فیل ہو گیا اور ان خواہشوں نے اس کو الٹا کر دیا. اب وہ بظاہر سیدھا ہے، سر اس کا اوپر ہے، پیر نیچے ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کی چال بتا رہی ہے، اس کا انداز بتا رہا ہے، اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کا سر مٹی میں ہے، وہ اوندھا ہو کے چل رہا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو بتاؤ یہ جو اوندھا چل رہا ہے، الٹے سر چل رہا ہے، یہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے؟ مثال دی. وہ خواہشوں کی لپیٹ میں آ جانے والا اوندھے منہ گرتا ہے، اور اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا. حیوان خواہشوں کا تابعدار ہے، اس لیے اس کا منہ نیچے رہتا ہے. انسان کو ساری خواہشوں کے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کو خواہشوں کا بندہ نہیں بنایا گیا. خواہشیں اس کی ضرورت کے لیے رکھی گئی، دنیا کا نظام چلانے کے لیے رکھی گئی، آزمائش کے لیے رکھی گئی، خواہشوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اسی لیے انسان کا سر اوپر رکھا ہے. تو اب جو خواہشوں کے ہاتھوں جکڑا جائے، جو مفادات کی لپیٹ میں آ جائے، جو حرص و ہوس کی دنیا کا شکار ہو جائے اور اپنے من میں کھو جائے، اپنی ذات کا پرستار بن جائے، اپنی انا کا خوگر ہو جائے اور پھر کچھ نہ دیکھے، تو وہ الٹا جا رہا ہے، وہ خواہشوں کا بندہ بن چکا. اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوئنا عبد الدنیا، یہ دنیا کا بندہ ہے، اس پر لعنت. بہت سخت الفاظ ہے. فرمایا لوئنا عبد الدرہم، یہ درہم کا بندہ ہے، اس پہ لعنت. فرمایا لوئنا عبد الدینار، یہ دینار کا بندہ ہے، مال کا بندہ ہے، اس پہ لعنت. تو لعنتی تو ہو ہی چکا، خدا کے رسول نے مہر لگا دی. لعنتی تو خود ہو گیا، آپ نے مہر لگا دی کہ اس پہ لعنت ہو گئی. ایسا انسان کسی کام کا نہیں. تو جتنا انسان اپنی ان عادتوں میں، ان خواہشوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا انسانیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے، اس صورتحال میں جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اس سے کسی کی خیر خواہی، کسی کی دل بستگی، کسی کی دل جوئی، کسی کی راحت قلب کی توقع مت کرے. پھر اس سے توقع نہ رکھے کہ وہ انسانوں کو کوئی راحت دے سکتا ہے، انسانوں کے کام آ سکتا ہے. تو انسان کو دوسروں کے کام آنے کے لیے اس جال سے نکلنا پڑے گا، اپنے اس جال سے جس کو وہ خود بنتا ہے، خواہشوں کا جال، اس سے نکلنا پڑے گا. اور اس چیز کو صرف نیچرل لیول کے اوپر رکھنا پڑے گا، جو اللہ نے بتایا نا کہ ایک نیچر ہے، تاکہ تمہارے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے، تم قدرے اس کے ساتھ متعلق رہ کر کے دنیا کا نظام چلاتے رہو. اور جب تم سے تقاضا ہو اور جب ٹائی پڑ جائے، جب کوئی کنفلکٹ آ جائے، جب کوئی بڑا مقصد سامنے آ جائے، جب خدا رسول کا کوئی حکم آ جائے، جب معاشرے کا کوئی تقاضا آ جائے، جب کوئی انسانی قدر تمہارے سامنے آ جائے، تو پھر تم اپنی خواہش کے گلے پر پیر رکھ کر آگے بڑھ جاؤ.
پھر اس خواہش کے گلے کو کاٹ دو، پھر اس کو دبا کر کے آگے بڑھ کر اس اعلیٰ قدر کو سیلیوٹ کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ویلکم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کو ویلکم کرو، اور لوگوں کی محبتوں اور دلوں کو جیتنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ وہاں تمہیں اپنے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا۔ یہی ہے قربانی، یہی ہے نفس کشی، یہی ہے جہاد، یہی ہے مجاہدہ۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا مجاہدہ ہے، اور یہ کام کرتے گئے ہیں ہمارے یہ سب اسلاف، صوفیاء کرام، بزرگان دین۔ میں نے عرض کیا نا، ایک چھوٹے سے کیڑے کی کیسے رعایت فرما رہے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بہت آگے چلے جانے والے لوگ ہیں، بہت آگے۔ ہم سے تو ابھی انسانوں کے اندر ہی یہ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں اور اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو بہت آگے